أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شہیدا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 158، 159 اور 160 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے قول کے سبب سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا،
اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، اور وہ یقینی طور پر اسے قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ غالب، کامل غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ جو 3 خطبات میں نے دیے ہیں، 29 دسمبر 2023 اور 5 جنوری 2024 اور 12 جنوری 2024 کے یہ تینوں خطبات جو تھے، ان خطبات میں خاکسار نے آنسنگ کی پیشگوئی کے مطابق موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا 2 وجود ہیں یا ایک ہی وجود ہے، خاکسار نے قطعی طور پر دلائل کے ساتھ سامعین کے آگے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہوا ہے نا، میں حدیث بھی پہلے پڑھی ہوئی ہیں پہلے گزشتہ خطبات میں، تو اب بھی میں پڑھوں گا۔ آسم نے ایک حدیث میں فرمایا ہوا ہے، بلکہ کافی احادیث ہیں، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ ایک حدیث میں تو آسم نے فرمایا ہے کہ و عیسیٰ ابن مریم، اور ایک دوسری حدیث میں مسیح کے لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں حدیثیں دوبارہ آج اس خطبہ جمعہ میں پڑھ دوں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً قال لن تہلک امۃ انا فی اولھا و عیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی وسطھا۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے، 187/2 جامعہ صغیر 104/2 بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 1967 کا، یعنی 1967 کا ایڈیشن۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس حدیث میں آنسا فرماتے ہیں ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذالک فئج اعوج لیس منی ولا انا منہم۔ رواہ رزین مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ اس حدیث میں آسم فرماتے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے۔ آگے آنسر فرماتے ہیں لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ قادیانی جماعت احمدیہ جو ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، گزشتہ خطبات جمعہ تھے جو میرے تینوں، ان میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں سامعین کو، اور بطور خاص قادیانی جماعت کے جو بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا
نوجوان ہیں کہ یہ جو آنسم نے فرمایا ہے نا کہ ولیکن بین ذالک فیوزن اوبجو لیسو منی ولا انا منہم، یعنی اس کے درمیان ایک قدر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو قادیانی جماعت بنی پھرتی ہے، نام نہاد خلیفے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مرزا غلام صاحب کے نام پر، اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے نام پر اور آنسم کے دین اسلام کے نام پر مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے خلافت کے نام پر جھوٹے طور پر، جبکہ حضرت مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی خلافت کا ان کی رحلت کے بعد کوئی وعدہ نہیں فرمایا ہوا، نہ سورۃ نور کی آیت 56 مرزا صاحب وسلم پر نازل ہوئی، اور بہت ساری قرآنی آیات مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں 3 جگہ پر یہ آیات آنسب پر نازل ہوئی، سورۃ توبہ، سورۃ فتح اور سورۃ صف میں۔ تو مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی، لیکن سورۃ نور کی آیت 56 جس میں آنسم سے اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کے سلسلہ جاری کرنے کا وعدہ فرمایا، یہ ایت استخلاف مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کی جو دوسری بہی ہے الہامات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی مرزا غلام صاحب سے آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد کسی قسم کے خلفاء کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور اسی طرح آپ کی وصیت جو ہے اس میں بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1925 میں ایک کی تھی نظام میں 9 کو اس کی تقریر ہے ان کی، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو مجلس معتمدین جو بنائی تھی صدر انجمن احمدیہ، اس کے ممبران مرزا صاحب نے وہ خود سلیکٹ فرمائے تھے، ان میں بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خلیفہ کا یا خلافت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود کا کیا دھرا ہے، سارا سسٹم بنائے ہوئے ہیں، خلافت کے نام نہاد سلسلے جاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب جھوٹ ہے، کیونکہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد ان کی جو شریعت ہوتی ہے، نیا دین جو لاتے ہیں، ان کی تکملت اور ان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی وفات کے بعد خلفاء کے جاری کرنے کے سلسلے کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن امتی یا غلام نبیوں کے ساتھ ایسا وعدہ نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ خاکسار نے گزشتہ جو 3 خطبات میں اس میں یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ آنسم نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ اس میں یہ جو آنسم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا ذکر فرمایا، امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ 2 الگ الگ وجود ہیں، اور مرزا غلام صاحب سے بھی اپنی کتابوں میں انہوں نے بار بار یہ لکھا ہے اپنے متعلق کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا مسیح موعود۔ اور دیکھیں مرزا غلام صاحب کی کتابیں روحانی خزان وغیرہ شروع میں صرف جو مصنف ہے اس کے حوالے سے مسیح موعود مسیح موعود مسیح موعود، امام مہدی کا کم ہی ذکر ملتا ہے۔ تو میں گزشتہ خطبات میں بتا چکا ہوں کہ یہ سب مرزا غلام صاحب، اگر میں ان کو کہوں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم میں بھی تھے، اگر انہوں نے مسیح موعود کہہ بھی دیا تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ سارے نبیوں کے ذیل تھے، اور سارے نبیوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، اس لحاظ سے تو اگر انہوں نے مسیح موعود اپنے آپ کو فرمایا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ آنسم نے اپنے بعد جو 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے کہ درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ مرزا غلام صاحب آنسم کی جو پیشوئی امام مہدی کی ہے اس کے مصداق تھے، اور آخر پر نزول فرمانے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ ایک الگ وجود ہے۔ تو لیکن بہرحال جماعت احمدیہ قادیان میں یہ دجل اور فریب کیا ہوا ہے کہ ان دونوں وجودوں کو ایک بنا دیا گیا ہے، اور یہ دونوں پیشگوئیاں مرزا غلام صاحب پر چسپاں کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اپنی نام نہاد خلافت گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت تک یہ ہماری خلفاء کا سلسلہ چلے گا، خاندانی گدی ہے نا مذہبی نام پر، جبکہ ان کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، آگے چل کے میں بتاؤں گا۔
تو بہر یہ باتیں پھر میں دہرا رہا ہوں، اگرچہ گزشتہ تینوں خطبہ میں بھی میں ان باتوں کو ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ بھی میں نے کہا ہے پہلے خطبات میں کہ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ چلہ پیشگوئی نشان رحمت کی نازل ہوئی تھی نا، ذکی غلام کی یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، تو یہ پیشگوئی دراصل نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی آسم نے امت کے آگے پیشگوئی ہے۔ چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی میں چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد محمدی مریم علیہ السلام پر آسم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہی دہرایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کوئی یہ نئی پیشگوئی نہیں ہے، ایک لحاظ سے نئی بن جاتی ہے، کیونکہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آسم نے امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کو کسی اور رنگ میں وضاحت کے ساتھ محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر نازل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں۔ تو ایک لحاظ سے نئی پیشگوئی ہے، ایک لحاظ سے یہ آسم کی ہی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے۔ تو بہرحال میں آگے سامعین کو بتاتا ہوں کہ یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو باطل عقیدہ امت محمدیہ میں پیدا ہوا، اس کی کیا وجہ بن گئی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں، سورۃ النساء کی 3 آیات پڑھی ہیں، اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 158، 59 اور 160۔ ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں بھی لفظ آتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے بما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یعنی بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع فرما کر لیا۔ پھر آگے ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی یہاں پر بھی یہ ایسی چیزیں، یعنی قبل موت ہی، یعنی اللہ لا یؤمنن بہ قبل موت، یعنی ان ساری باتیں ایسی ہیں جن سے امت محمدیہ میں لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پڑ گیا، یہ عقیدہ بن گیا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو یہودی صلیب دینے لگے تھے، اللہ نے وہاں صلیب سے بچا کر پھر یہاں پر یہ جو بر رفع اللہ علیہ، یعنی یہاں پر تو ہے بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، لیکن لوگ اپنی طرف سے آسمان اور جسم کے ساتھ اٹھانا یہ اپنے پاس سے لگا لیا، امت نے، لوگوں نے، مولویوں نے، یا جو بھی کہہ لیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر 3 چیزیں ایسی ملتی ہیں اس تینوں آیات میں، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، ایک چیز یہ، دوسرا یہ ہے کہ بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ یہاں پر آسمان، جسم انسی کے ساتھ اٹھا لی، یہ ساری اپنے پاس سے لوگوں نے چیزیں شامل کر لیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ آخر پہ یعنی اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً، اس میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت جو ہے ثانیہ، اس کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ امت محمدیہ میں کسی انسان نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خوب کے مطابق، اس کے حالات اور واقعات کے مطابق نزول فرمانا تھا۔ آسم نے اسی کی خبر دی ہوئی ہے، اور چونکہ وہ انسان حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتا جلتا ہوگا، اس کے حالات واقعات ملتے جلتی ہوگی، اور اس کی امت محمدیہ میں بعثت ہوگی۔ اور چونکہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس جماعت میں، جس گروہ میں اس شخص نے پیدا ہونا اور ظاہر ہونا تھا، نزول فرمانا تھا، وہ بالکل 2000 سال پہلے جو یہودی ہیں ان کی کرتوت تھے، اس قسم کی وہ جماعت، وہ گروہ بن چکا ہونا تھا۔ جیسا کہ قادیانی جماعت احمدیہ 1914 سے آج تک دیکھے تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ یہ بالکل یہودیوں کی طرح بن چکے ہیں۔ تو جیسے کہ اقبال بھی کہتا ہے نا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ یہودی ہیں، اس قسم کا شعر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے اپنے کلام میں، تو اکثر میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو یہودیانہ رنگ اختیار کر کے یہودیوں کی کاپی بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایسا امت محمدیہ میں ایسی گروہ بننا ہے، جماعت ہونی ہے، جس نے ایسا یہودیوں کی طرح ہی ہو جانا تھا۔ اسی میں پھر ایک بندے نے
اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا تھا اور دین اسلام کی فتح و غلبہ کے سامان اس کے ذریعے پیدا کرنے تھے، اور عاصم کو اللہ نے خبر دے دی کہ ایسا ہی ایسا ہوگا۔ تو عاصم نے اسی مناسبت سے کہ یعنی یہودیوں جیسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو پہلے کھڑا کیا تھا، مبعوث کیا تھا، امت محمدیہ میں بھی یہودیوں جیسی جماعت گروہ میں سے ایک انسان نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانا تھا۔ تو اسی مناسبت سے عاصم نے اس کے متعلق لفظ استعمال فرمائے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی احادیث عاصم نے دی۔ اب کہ امت محمدیہ میں بیچارے ہمارے لوگ بھائی، مسلمان بھائی، یہ جو ابھی میں نے سورۃ النساء کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں تینوں آیتوں میں مطلب کہ شبہ ہیں۔ مثلا ابھی میں نے ذکر کیا ان کا کہ پہلا کہ اللہ خود فرماتا ہے وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یعنی بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ تو پھر آخر آیت نمبر 160 جماعت احمدیہ کے مطابق اس میں اللہ فرما دیتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقین اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یہ چیزیں اس میں بھی مطلب کہ بعثت کا ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے۔ تو اس میں پھر یہ چیزیں بہت ساری تینوں چیزیں ایسی وجہ بن گئیں کہ جس سے امت محمدیہ میں یہ عقیدہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچا کر آسمان پر زندہ بجسمی انسی اٹھا لیا، یعنی آسمان کا لفظ بھی اپنے پاس ہی شامل کر لیا، جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جبکہ اس آیت میں یہ آتا ہے کہ بلکہ اللہ نے اس کا اپنی طرف رفع کر لیا، حالانکہ نہ اس میں آسمان کا کوئی لفظ ہے نہ کوئی جسم کا لفظ ہے۔ دیکھیں ہر انسان مرنے کے بعد اس کا رفع جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بھی رفع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا ہے، لیکن وہ جسمانی طور پر فوت ہو چکے ہیں، ان کا جسم بھی اسی زمین میں دفن ہے، تو ان کی روح، روحانی جسم اللہ تعالیٰ کی طرف رفع کر گیا۔ تو یہ تینوں اشتباہ بنے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا باطل عقیدہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی۔ اور علاوہ اس کی بھی سامعین کرام عاصم نے احادیث میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری حدیث جو ابھی میں نے پڑھی بھی ہیں، ان میں بھی لفظ جو ہے عاصم نے کیا استعمال فرمایا ہے؟ نزول کا۔ یہ لفظ نزول کا بھی یہ وجہ بن گیا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے جھوٹے عقیدے کا پیدا ہونے کا امت محمدیہ میں، کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ نازل ہونا ہے شاید آسمان سے ہی نازل ہونا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ نزول کا لفظ جو ہوتا ہے مسافر کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ لفظ بھی بہرحال وجہ بنا مسلمانوں کے دل و دماغ میں حیات مسیح کے باطل عقیدہ کا پیدا ہونے کا۔ تو حالانکہ وہ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنا مشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بدبخت یہودیوں کے چنگل سے اس کو بچایا، وہ تو صلیب دینے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر لے گیا، اس کو بھی اس کی ماں کو بھی، جہاں پر بدبخت یہودی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بہرحال ہمارے عقائد کے مطابق تو وہ ادھر یروشلم سے ادھر دمشق اور افغانستان سے ادھر کشمیر آ گئے، تو پھر آگے چلتے چلتے کشمیر میں محلہ خان یار میں تو وہ فوت ہو گئے۔ وہاں پر محلہ خان یار میں نبی کی قبر بھی ہے، جس کے متعلق کشمیری کہتے ہیں کہ ادھر سے کوئی شخص آیا تھا تو ادھر تبلیغ کرتا رہا۔ بہرحال تو وہ مسیح عیسیٰ بن مریم اپنی کھوئی جو بنی اسرائیل کی بھیڑیں تھیں وہ یروشلم سے ادھر آ گیا، اللہ اس کو لے کے آ گیا۔ تو ادھر جو مری کا علاقہ ہے جو نام ہے، یہاں پر سنا ہے کچھ لوگوں کے منہ سے میں نے کہ مریم نامی کو بزرگ خاتون ادھر یہاں پر فوت ہوئی تھی۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وہ ماں بیٹا ادھر آ گئے تھے، ہو سکتا ہے ادھر کافی لمبا عرصہ وہ مری اس علاقے میں رہے ہوں، تو وہاں پر مریم علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئی ہو، اس کے بعد بیٹا آگے چلا گیا ہو کشمیر جو خان یار، مطلب وہاں پر تبلیغ کرتا رہا ہو، تو یعنی ایک امکان ہے اس بات کا بھی۔ اور اسی وجہ سے چونکہ وہ برگزیدہ خاتون تھی مریم، تو اسی کے نام پر یہ ایسا ایسا یہ علاقے کا نام مری پڑ گیا۔ تو امکان ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو بات، ہو سکتا ہے نہ بھی ٹھیک ہو، بہرحال تو جو میں نے سنا ہے میں نے سامعین کو بتا دیا ہے۔
تو یہ وجوہات ہیں یا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا باطل عقیدہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں پیدا ہو گیا اور چھا گیا ابھی تک بھی. حالانکہ ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وفات یافتہ ثابت کر رہا ہے، وہاں پہ اللہ اس کو موت دے رہا ہے. اس کے باوجود ہی ہمارے مسلمان بھائی اس بات کو، اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بلکہ یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 158، 59 اور 160، یا حدیث میں جو الفاظ ہیں جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو اس سے وہ بس اسی غلطی میں پڑ گئے اور مرزا غلام صاحب کے سمجھانے کے باوجود وہ اس باطل عقیدہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. جو متقی اور نیک نیت لوگ تھے، جن کا کوئی اپنا کوئی مقصد، کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، تو انہوں نے تو فوراً اس باطل عقیدوں کو چھوڑ کر مرزا غلام صاحب کی پیروی اختیار کر لی تھی. تو بہرحال لیکن اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ آج تک بھی اسی جھوٹے عقیدے پر جمی ہوئی ہے، اور عیسائیوں میں بھی یہ عقیدہ جھوٹا بنا ہوا ہے کہ وہ تو نہ صرف وہ یہودی تو نہ صرف آسمان پر وہ لے گیا، اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھ گیا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا شرک ہے، شرک عظیم ہے. اللہ نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر یہ جو بدبخت لوگ ہیں عیسائی، اگر اس بات سے نہ رکے کہ اللہ کا بیٹا بیٹا کہتے کہتے، تو پھر اللہ ان کو بہت سخت سزا دے گا. تو بہرحال یہ ضمنی سی باتیں تھیں. تو بہرحال میں اب آگے بتاتا ہوں بات کہ یہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے نا، اس میں دین اسلام کی فتح اور غلبے کی نوید ہے امت محمدیہ کو آنسم نے دی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو الفاظ فرمائے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 158، 159 اور 160، اس میں بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم جیسا کوئی انسان، یعنی اپنے حالات و واقعات کے لحاظ سے، خوبو کے لحاظ سے اسی جیسا انسان امت محمدیہ میں ایک زمانے کے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بعد واقع ہونا تھا کہ اس نے نزول فرمانا تھا. اور باقی قادیانی جماعت نے تو امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں کی پیشگوئیوں کو مرزا صاحب علیہ السلام پر فٹ کر کے اس کا رستہ ہی بند کر دیا نا کہ بھی ہماری خلافتی نعوذ باللہ جھوٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھی یہی ہمارا چلے گا. حالانکہ سب جھوٹ فراڈ ہے گا، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے اس میں. یہ قبضہ گروپ ہے کہ خلیفے کہاں ہیں، دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں. تو امید ہے سامعین کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا اور مسلمان بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ زندہ آسمان پر وہ نہیں، کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا. اس دنیا میں یہ سسٹم ہی ایسا عالم بنایا ہے کہ لوگ اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں، زمین پہ پرورش پاتے ہیں، زمین میں کام کرتے ہیں، اپنا جھوٹے یا سچے اعمال کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد موت آتی ہے ان کو، اسی زمین پر وہ دفن ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی مسلمہ حقائق ہیں، اس سے کوئی انسان بھی باہر نہیں نکل سکتا. مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک بشر تھا، انسان تھا، وہ ان باتوں سے کیسے نکل کے آسمان پر زندہ چلا گیا، یہ سب جھوٹ ہے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ جماعت احمدیہ قادیان میں اس دونوں پیشگوئیوں کو ایک ہی وجود میں بنا کے مصداق اس کو قرار دے کے اپنا آنے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے خبر دی ہوئی ہے، اس کا انہوں نے رستہ بند کر دیا، اس کو ویسے ہی وہ پیشگوئی کو ختم کر دیا. یہ دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں، دیکھیں نا، یہ ایسی عجیب لوگ ہیں کہ آنسم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے فرمایا ہوا ہے اپنی احادیث میں کہ وہ میری فاطمہ جو ہے اس کی عطرت میں سے ہوگا. جیسا کہ مشکات جلد 3 صفحہ 128 پر ایک حدیث ہے، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطراتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داود. سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ میں سے ہوگا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. تو دیکھیں آسم کی جو فرمودہ تھا اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی تو ایک صدی قبل مغلیہ خاندان میں پیدا ہو گیا ہے. یہ مغلیہ خاندان دنیا داروں کا خاندان ہے، یہ دنیا پرست لوگ ہیں. ان میں وہ مرزا غلام صاحب جیسا نیک برگزیدہ انسان پیدا ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے
آنسم نے جو امام مہدی کے حوالے سے پیشگوئی بیان فرمائی یہ امت کے آگے، اس کا مصداق مغلیہ خاندان میں سے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بنا دیا۔ اب دیکھیں نا، جب کہ ساری امت آج تک وہ مہدی کے حوالے سے وہ انتظار کر رہی ہے امام مہدی کا بھی وہ فاطمہ کی طرف سے ہوگا، آنسم نے جو فرما دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ مغلیہ خاندان کے جو لوگ ہیں نا، مرزا صاحب کی اولاد بھی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بڑے خوش ہیں کہ جی وہ مرزا صاحب امام مہدی تھے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ آنسم کی ایک فرمودہ ہے، آنسم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے ماتی ہوگا۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ آنسم پر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، مرزا غلام صاحب پر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ہوں آنسم کی عام فرمودہ کی برخلاف اللہ تعالیٰ نے مغلیہ خاندان، جو دنیا پرست خاندان ہے ایک دنیا میں، ایک میرا ایک دوست ہوتا تھا دارالعلوم میں، مرزا مجید احمد، کبھی کبھی میرے پاس بیٹھتا تھا تو خود ہی ایک دفعہ میرے پاس بیٹھا ہوا، اس نے قوموں کے متعلق شروع کر دیں باتیں میرے ساتھ، خود ہی کرتا، خود وہ مغل تھا مرزا مجید۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مرزے جو ہوتے ہیں یہ عیش پرست دنیا دار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، خود حالانکہ وہ خود مغل تھا، مرزا مجید تھا۔ تو جاٹوں کے متعلق بھی اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یہ بھی اتنے کچھ زیادہ عقلمند لوگ نہیں ہوتے، ذمہ دارہ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو بڑے عقلمند لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اس نے مجھے یاد ہے چودھری ظفر اللہ خان کی مثال دی تھی۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ دیکھیں ان مغلوں میں، ان دنیا پرست عیش پرست لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی پیشگوئی کا ایک مصداق پیدا کر کے وہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ آنسم نے تو فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے پیدا ہوگا، تو اس میں مرزا غلام صاحب کی اولاد کو کوئی مسئلہ نہیں، بڑے خوش ہیں بھی مرزا صاحب ہمارے آقا وہ بن گئے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ فاطمہ کی عطرت سے پیدا ہونے والا آنسم کی فرمودہ کے مطابق امام مہدی کی پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر پوری کر دی اللہ نے، تو اس میں تو پوری امت بیٹھی ہے فاطمہ کی عطرت سے انتظار کر رہی ہے امام مہدی کا۔ اب چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی یہ جو پیشگوئی ہے نشان رحمت، اس میں کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آخر وقان امرن مقضیہ پر یہ پیشگوئی ختم ہوتی ہے۔ اس میں بارہا بتا چکا ہوں احمدیوں کو کہ دیکھیں اس میں دو وجودوں کی پیشگوئی ہے، ایک لڑکے کی پیشگوئی ہے، ایک ذکی غلام کی پیشگوئی ہے۔ لڑکے کے متعلق اللہ نے وضاحت بھی فرما دی، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ضروریت نسل ہوگا۔ ذکی غلام کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، یہ کون ہوگا، کیا ہوگا، کب یہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے مخفی رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ اور دیکھیں اب ایک دھکے سے یہ مغلیہ خاندان کے یہ لوگ ایسے دنیا پرست ہیں، امام مہدی کی پیشگوئی جو کہ آنسم نے فرمایا تھا کہ میری فاطمہ عطرت کی نسل سے آئے گا، وہ تو ان میں پوری ہو گئی، اس میں تو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ تو یعنی جو پیشگوئی فاطمہ کی عطرت سے آنا تھا مہدی، وہ ہمارے کی میں خاندان میں آ گیا، یہاں پر انہوں کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ پیشگوئی جو ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی، تو وہ لڑکا تو کے متعلق اللہ نے بتا دیا کہ وہ لڑکا تیرا ہی ہوگا کوئی، تو وہ پیدا بھی ہوا اور بشیر اول کی صورت میں، اور پھر جلدی اللہ نے فوت کر لیا۔ ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں وعدہ کیا تھا یہ تیرے ذریت سے یا تیری نسل سے یا تیرے تخم سے پیدا، کوئی ایسی بات، یعنی مرزا غلام صاحب کی وفات تک کوئی بھی قادیانی احمدی مولوی نام نیاز خلیفہ کو میرے کے ثابت کر کے دکھا دے کہ اللہ نے جیسے لڑکے کے متعلق فرمایا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریتی نسل ہوگا، ایسی ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا وعدہ فرمایا ہو کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، مجھے دکھا دے، میں فوراً اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا۔ ایسا اب ہے ہی نہیں۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، اللہ کی پیشگوئی تھی، اللہ نے نازل فرمائی، اللہ کو علم تھا میں نے کس بندے کو اس پیشگوئی کا مصداق ذکی غلام مسیح الزماں کا مصداق بنانا ہے۔ تو یہ ایسے دنیا پرست مغل ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا صاحب علیہ السلام کی بیٹا تھا، جماعت پر قبضہ کرتا ہے 1914 میں، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر اس میں ایک نظام غیر اسلامی نظام کے ساتھ اس پر جاری کر دیا، اور پھر تنظیمیں بنائیں، تنظیمیں بنا کے مختلف لوگ، جیسے فرعون نے نہیں بنی اسرائیل کے مختلف طبقے بنا دیے تھے،
تو ایسے یہ شخص تھا، آخری زمانے کا فرعون تھا بندہ، احمدیوں کو جو تھیں ان کی تنظیمیں بنا لی. مثلا لجنہ مع اللہ 1922 میں تنظیم بنائی، خدام الاحمدیہ 1938 میں، اتفاق الاحمدیہ 1938 میں، ناصرۃ الاحمدیہ 1939 میں، مجلس انصار اللہ 1940 میں تنظیمیں بنا دیں. الگ الگ ان کے اجلاس، ان کی تنظیمیں ہیں، عہدے ہیں، ساری نسل در نسل آج تک جو تماشا میں بھی احمدیوں میں پیدا ہوا ہوں، یہ رپھڑی نہیں ان کی ختم ہوتے. ہر تنظیم کے عہدے، اجلاس، ان کے اپنے سلیبس، ان کے جلسے اپنے، تو ان کے اپنا یہ اجتماع وغیرہ سارے. تو یہ ایسا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو ایسا گمراہ کیا اور ایسا قابو کیا تنظیمیں بنا کر، اور ایک غیر اسلامی، دیکھیں نا اسلام میں تو کہتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں، یہ شیطانی نظام مرزا بشیر الدین محمود نے جو جاری کیا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر، اس میں سب سے پہلے تو ہر انسان سے آزادی ضمیر چھین لے گئی. کوئی انسان کوئی اپنا نقطہ نظر نہیں پیش کر سکتا ہے اس جماعت میں، اس کو فوراً خراج اور مقاطع کر دیتے ہیں. جبکہ یہ دیکھیں کہ جس جماعت میں مرزا صاحب کی جماعت تھی نا، جس میں ایک کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا بات، اگر کوئی کہتا ہے جیسے کہ مثلا میں نے بات کی ہے تو خارج مقاطع، تو یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلام، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ قرآن کو مس یوز کرنے والے لوگ ہیں، دین اسلام کو مس یوز کرنے والے لوگ ہیں، اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت، مرزا غلام صاحب کی تالیفات کو، پیشگوئیوں کو مس یوز کرنے والے یہ لوگ ہیں. تو یہی بشیر الدین محمود احمد پھر 1944 میں جھوٹا دعویٰ مسلم کر کے اس نے پیشگوئی مسلم پر عملاً قبضہ کر لیا. دیکھیں ذکی غلام کے حوالے سے تو ایسا بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرزا غلام صاحب کی اولاد میں اس نے بنانا تھا کسی کو. لڑکے کے متعلق اللہ نے وعدہ کیا، وہ بشیر اول کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکے کو دیا بھی. تو ذکی غلام پر پھر قبضہ ہو گیا. قبضہ کرنے کے بعد دیکھیں نا پھر بڑی سازش کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے وجود میں امام مہدی اور مسیح صاحب ابن مریم کی پیشگوئیوں بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی انہوں نے. حالانکہ گزشتہ تینوں خطبہ میں میں نے یہ باتیں بتائی ہیں لوگوں کو کہ ایسی کوئی بات نہیں. مرزا غلام صاحب کی پیشگوئی امام مہدی کے مصداق تھے، اور چونکہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، اس لیے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں مسیح موعود بھی اپنے متعلق لکھا ہے تو ٹھیک ہے، مسیح موعود ہی تھے نا مسیح صاحب ابن مریم، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک تھے. لیکن وہ پیشگوئی امام مہدی کے بعد جس مسیح عیسیٰ ابن مریم نے امت محمدیہ میں نازل ہونا ہے، اس کے مشتاق مرزا غلام صاحب نہیں تھے. وہ دو الگ الگ وجود ہیں. امام مہدی نے درمیان میں ظہور فرمانا ہے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آسم کے فرمودہ کے مطابق آخر پہ نازل ہونا ہے. تو یہ قادیانی جماعت کے مولوی، نام یاد خلیفے، یہ جمع تفریق، انہوں نے امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو ایک ہی وجود میں پورا کرنے کی کوشش کی. اور دوسرا یہ کام کیا کہ ان کے بیٹے نے، مرزا صاحب وسلم کے بیٹے نے جھوٹا دیوا کر لیا 1944 میں. پھر مسئلہ تو ختم کر دیا، اس مسیح صاحب ابن مریم جو پیشگوئی مرزا صاحب پر نازل ہوئی تھی اس کا تو قصہ ہی تمام کر دیا. تو پھر وہ جھوٹے دعوے کے بعد پھر 10 مارچ 1954 میں اللہ نے پھر اپنا رنگ دکھایا. جو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو میرے متعلق افطرا کو بندہ کرے گا، جھوٹے میرے نام پر الہام بنائے گا، جھوٹے اپنے پاس سے جھوٹی خوابیں بنائے گا، تو پھر میں تو دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. یہ بشیر الدین محمود کی وطین پھر قطع ہوئی 10 مارچ 1954 کو. ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد بہت سارے احمدی آج بھی زندہ ایسے موجود ہیں جو اس وقت نماز میں شامل تھے. تو انہوں نے خود، میں نے ایسے احمدیوں کو ملا ہوں میں، وہ مجھے ملے ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ غفار صاحب ہم اس نماز میں تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا. بہرحال ایک شیطان آدمی تھا، تو اس نے شیطانی ایسی کی کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک اپنی مطلب کہ ایک شیطانی نظام کے ساتھ تنظیمیں بنا کر انہیں اسیر اور غلام بنا لیا. تو اسی وجہ سے وہ جو پیشگوئی ہے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی نا جو پیشگوئی، اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ پیشگوئی میں پوری پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں وہ الفاظ آ جائیں گے جو آج کا میرا جو خطبہ جمعہ ہے. وہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدائے رحیم و بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے الہام میں یہ فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری
دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم اپنی قلم سے بریکٹ میں لڑکا کا لفظ لکھتا ہے۔ آگے فرماتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملم بریکٹ میں لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ صاحب الہام شخص ہوگا، اللہ سے وحی اور الہام پا کر وہ کھڑا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وہ کان عامرن مقصیہ۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ سامعین کرام اور قادیانی احمدی بہن بھائی اور بزرگوں، بتاؤ کہ دنیا کے کناروں تک بشیر الدین محمود نے شہرت پائی ہے؟ اس کو تو یار، اس کو تو ضلع جھانگ میں نہیں کوئی جانتا، چنوٹ میں نہیں لوگ جانتے، ادھر ربا ہے اس میں کیسا شخص رہا ہے جس نے زمین کے کناروں تک شہرت پائی۔ زمین کہاں پائی؟ سب جھوٹ ہے۔ قومیں اس سے کون سی قومیں اس سے برکت پائیں گی؟ کون سی قومت ہے؟ وہی پنجاب کے لوگ ہیں، وہ احمدی جو مرزا صاحب السلام پر ایمان لے آئے، آگے اس کی نسلیں ہیں چل رہی، وہی چلے آ رہے ہیں۔ کون سی قومیں برکت پائیں ہیں بشیر الدین محمود سے؟ آگے وہ اللہ فرماتا ہے، قومیں اس سے زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یہ کام ہونے کے بعد پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو وفات دے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ حاضر ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ سب جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، سب جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس پیشگوئی پر امن قبضہ کر لیا۔ اچھا، اس پیشگوئی میں نے ابھی شروع میں لفظ پڑھے ہیں، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں۔ آج کے خاکسار کے خطبہ جمعہ کا یہی عنوان ہے، اور دیکھیں کہ یہ الہامی لفظ کس طریقے نہ لفظ بلفظ پورے ہو گئے، کہ اللہ کو تو علم تھا مرزا غلام احمد کے بعد اس کی اولاد پیدا ہونی ہے، کون کون سے پیدا ہونے ہیں، اور بندہ کیا کیا ہوگا، کیا کرنے والے لوگ ہیں۔ بشیر الدین محمود نامی ایک بندہ، اللہ کو تو علم تھا، اللہ کو تو قیامت تک جو بندے پیدا ہونے ہیں ان کا بھی علم ہے، اور ان انسانوں نے جو قیامت تک پیدا ہوں گے انہوں نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اچھے کام کس نے کرنے ہیں، برے کام کس نے کرنے ہیں، اللہ کو سب علم ہے۔ تو اللہ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، اور اللہ کو علم تھا کہ مرزا غلام احمد میرا محبوب بندہ، جس کو میں نے امام مہدی کی پیشگوئی کا مصداق بنایا ہے، اس کے گھر میں
کون کون سے بچے پیدا ہونے ہیں، اللہ نے دیے تو پیدا ہوئے، تو کن بچے نے کیا کیا کرنا ہے، تو وہ دیکھیں نا، یہ پیشگوئی میں فرمایا کہ ایسے ایسے ہوگا، تو اسی کو اس وقت قادیانی جماعت کا حال دیکھیں، ان کو کیا یہ مردے نہیں ہیں؟ کیا یہ قبروں میں دبے پڑے نہیں ہیں؟ کیا یہ شعور ان کے پاس ہوتا ہے؟ جس طرح میں 20 سال سے ان کو سمجھا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں باتیں کہ لوگوں یہ حقیقت ہے اور یہ سب جھوٹ ہے، قادیانی جماعت کے عقائد غلط ہے۔ پیشگوئی پر قبضہ کیا بشیر الدین محمود نے، اور تم لوگوں کو ایک شیطانی نظام میں گرفتار کر کے، تمہیں تنظیموں میں داخل کر کے، اور تمہیں ایسی برین واشنگ تمہاری کی، اور اجلاس پر اجلاس، اور اپنے سلیبس بنائے ہوئے ہیں تنظیموں میں، جو بھی ہے، ناصرات ہیں، اتفال ہیں، خدام ہیں، لجنہ ہے، انصار ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہوتا ہے، قادیان میں پیدا ہونے سے لے کر جب تک وہ مر نہیں جاتا، وفات جب ہوتا تو قبرستان میں اس کو دفنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جان چھوٹ گئی، اس سے اب ہمیں نقصان نہیں۔ یعنی اس کا شیطانی نظام مرزا بشیر الدین محمود نے اپلائی کیا ہوا ہے قادیانی لوگوں پر۔ یعنی مرزا صاحب علیہ وسلم کو ماننے والے سارے لوگ ہیں، میں بھی کل تک اسی جماعت میں تھا اور پیدا ہوا تھا، تو ایسا انہوں نے کام چلایا ہے اور اپنا لوگوں کو ایسا گمراہ کیا ہے، اپنے ہی سلیبس اور اپنے ہی مطلب کہ تعویلیں کی ہوئی ہیں، ان کے مطابق عقائد گھڑ کے بنا کے، اور اسی پہ مثال طور کے گزشتہ 3 خطبے میں نے دیے ہیں، جس میں میں نے بتایا کہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں وجودوں کو ایک جماعت احمدیہ قادیان میں ایک بنا دیا گیا ہے، مرزا صاحب پر اس کو مصداق بنا کر، سب جھوٹ ہے۔ جبکہ عاصم نے اپنے بعد 2 وجودوں کی خبر دی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو، جس کے اول میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں مہدی، اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ ابھی میں نے بارہا بتایا، آج بھی اس جمعے میں بتا دیا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی، جو نشان رحمت کی پیشگوئی ہے، یہ کوئی نئی پیشگوئی نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے نئی اس طرح بن جاتی ہے کہ اور کسی رنگ میں، اردو زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ الہامی پیشگوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، وہ اس کو دہرایا ہے محمدی مریم پر، اور اس کی دعائیں سنی۔ ان کی دعائیں سننے کے بعد پھر ان کو نشان رحمت دیا گیا، ذکی غلام دیا گیا۔ ایسے ہی جیسے موسوی سلسلے میں پہلے ایک موسوی مریم نامی ایک نیک برگزیدہ لڑکی تھی، اللہ نے اس کو ذکی غلام کی، یعنی ابھی وہ کنواری تھی، ذکی غلام کی بشارت دی۔ پھر اس نے سورۃ مریم پڑھیں، اس میں وہ موسوی مریم علیہ السلام نے فرشتہ سے کہا کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہوگا؟ فرشتہ نے کہا کہ مریم جو تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، نہ تو شادی شدہ ہے، نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں دوں گا، وہ دے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ نشان رحمت منا، وہ میری طرف سے رحمت ہوگا، وہ آیاتن لنا سے لوگوں کے لیے ہم اس کو نشان بنائیں گے، وکان امرن مقضیہ، یہاں پر وہ ختم ہوتا ہے بات۔ تو ایسے مرزا غلام صاحب پر بھی یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی۔ یوں مقدر تھا سامعین کرام کی امت محمدیہ میں بھی موسوی سلسلے کی طرح پہلے اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ مومن کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخش تھا، اور جو مرزا غلام صاحب کو بخشا۔ میں نے میری کتاب جو ہے اس میں پڑھے، سارے تقریباً الہامات میں نے مرزا غلام صاحب کو اس میں لکھے ہوئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم می روحانی مقام و مرتبہ بخشا جاننے کے حوالے سے الہامات دیے ہوئے تھے، وہ سارے اس میں ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے چلہ ہوشیارپور میں جا کے دعائیں کیں 40 دن، ان دعاؤں کو سن کر پھر وہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو نشان رحمت اور ذکی غلام، یا اس کو ہم مسیح عیسیٰ بن مریم کا بھی نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسیح عیسیٰ بن مریم بھی قرار دیا ہوا ہے مرزا غلام صاحب کے الہامات میں۔ جیسا کہ ایک الہامی شعر ہے فارسی کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے، یہ 14 مبشر الہامات الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر سامعین پڑھ سکتے ہیں، MDB غیر MDB جو بھی ہیں تحقیق کرنے والے، اور علاوہ اس کے نیوز نمبر 170 ہے الغلام.com پر، وہ تمام الہامات جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام مرتبہ بخشا، سارے الہام موجود ہیں۔ اسی طرح نیوز نمبر 171 الغلام.com پر پڑھیں، وہاں پر مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہوئی ہے، اور باقاعدہ بتایا ہے کہ جو میرا مشن ہے اس میں جو کمی رہ جائے گی میرے بعد، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو میرے وجود میں فنا ہونے والا کو وجود ہوگا، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ
اس مشن کو، جو میرا مشن جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، اس کو پورا اللہ کرے گا. اور باقاعدہ حوالے میں نے دیے ہوئے ہیں، اس کتاب میں سارے وہ حوالے موجود ہیں. ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس شخص کی نشانیاں اس میں پیشگوئی میں فرمائی ہوئی ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آیا. دوشنبہ ہے مبارک دشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ الہامی الفاظ لفظ بلفظ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں پورے فرما دیے. یہ کتاب اس کا قطعی ثبوت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے خطبات میں بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اس پیشگوئی کا مصداق اگر مرزا غلام خان کو کوئی لڑکا تھا، جیسے کہ بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کیا، تو یہ ساری نشانی الفاظ تو اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہیں. یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کے حوالے سے ہیں. مظہر الاول والآخر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. میری ذات کے علم کے حوالے سے کوئی انسان اپنی عقل سے میرا علم نہیں لے سکتا. ہاں، میں جس کو جتنا چاہوں دے دوں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیوں کو کہتا ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ یہ عظیم الشان علامتیں جو ذکی غلام یا نشان رحمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں اس کی مرکزی نشانیوں میں، تو اگر وہ بشیر الدین نے اس کا مصداق تھا تو عبدالغفار جمبا میں کیسی اللہ نے کر دی پوری. تو یہ ایک قطعی ثبوت میں رکھتا ہوں. تو یہ میرا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے میرا، اور یہ اس کا ثبوت ہے. تو بہرحال جھوٹے دعوے کیے مرزا بشیر الدین محمود نے، پھر شہ رگ کٹوائی، تو یہ سارا ایک کام ہوئے. تو اور لوگوں کو تنظیموں میں پابند کر دیا، اور اجلاس پر اجلاس، اور نسل در نسل 100 سال ہو گیا اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور میں تو بار بار بتاتا رہتا ہوں، اور میرا بتانا ہی کام ہے کہ میں بتاؤں. میرا کام کسی کو منوانا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں کہ اے میرے بندے، تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت میرا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کے قابل ہے، میں اس کو دیتا ہوں. تیرا کام ہے کہ جو وہی تیرے پر میں نازل کر رہا ہوں اس کو کھول کھول کے لوگوں کو سنا دے. ایسے ہی ہر مرسل کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اے عبدالغفار، میں نے جو کچھ تجھے بتایا ہے تو کھول کھول کے ان احمدیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی کھول کھول کے بتا دے، بنی نوع انسان کو کھول کھول کے بتا دے. اور تیری اتنی ہی ذمہ داری ہے. باقی کس انسان نے ہدایت پانی ہے اور کس نے نہیں پانی، کون ہدایت کے قابل ہے اور کون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. یہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ہدایت دینی ہوتی ہے. اور میں جس کو جو اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، اللہ اس کو دے دیتا ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اور جو ہدایت کے قابل ہی نہیں ہوتے لوگ، تو وہ ایسے ہی وہ مسکر ٹھٹھے کرتے ہیں، جیسے کہ جری اللہ اینڈ کمپنی، سارے یہ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں، یا ان کے نام نہاد خلیفے، یا اس کا شیطانی نظام اور مولوی سارے جو آج کل یا 20 سال سے میرے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے. تو اس ان کے لوگ جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے تو ان کا یہی کام ہوتا، تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائے. تو باقی مرسل کا کام ہوتا ہے کھول کھول کے اللہ کی باتوں کو بتا دینا، باقی منوانا اس کا کام نہیں ہوتا، نہ ہدایت دینا اس کے ذمہ ہوتا ہے. آخر پہ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے
تو ان میں آیات میں اللہ فرماتا ہے پس اللہ پر توکل کر، یقیناً تو کھلے کھلے حق پر قائم ہے۔ ایسے ہی میری بھی آج یہ حالت ہے کہ میں بھی آنسم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے آنسم کی برکت بخشی، مرزا غلام صاحب کی برکت بخشی، اپنا فضل اور رحم اس آیت پر نازل فرما دیا۔ اور میں بھی لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ بس میرا اللہ پر توکل ہے اور میں کھلے کھلے حق پر قائم ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے تو ہرگز مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ ہی بیروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ دکھاتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے اور یقیناً تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا، تو محض ان کو سنا سکتا ہے جو ہمارے نشانات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہے۔ تو اسی قسم کی جو مضمون جو ہے وہ سورۃ فاطر آیت نمبر 20 سے 25 اور اسی طرح سورۃ روم میں آیت نمبر 53 اور 54 میں بھی یہی مضمون ہمیں ملتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا سامعین کو کہ دیکھیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر توکل کر، یقیناً تو کھلے کھلے حق پر قائم ہے، یعنی وہ صادق تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ ہی بیروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور یقیناً تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ دیکھو میرا معاملہ بھی یہی ہے، میرا کام بھی کھلا کھلا وہ باتیں جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائیں، جو انکشافات اس عاجز پر فرمائے، وہ کھلا کھلا میرا کام ہے، بتاؤں لوگوں کو کہ یہ میرا دعویٰ ہے ذکی غلام مسیح الزمان، اور یہ اس کا قطعی ثبوت ہے ڈیوائن تھیری۔ اس کے اور نام بھی ہیں سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری اور مدر آف تھیریز، دا سیل آف تھیریز۔ اور اللہ کا انعام ہے مجھ پر جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے۔ اور خاکسار نے لیکچر نمبر 144، 145، 146، 147 یہ سب سامعین جو دلچسپی رکھنے والے ہیں یا تحقیق کرنے والے ہیں میرے دعویٰ کے حوالے سے، تو ان کو چاہیے وہ لیکچر میرے چاروں سنیں، کیونکہ میں نے اپنی زبان میں باتیں کی ہیں۔ یہ تو انگلش میں کتاب لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ سب لوگ جب اس کو میرے لیکچر سنیں گے اور جو انگلش سمجھنے اور لکھنے والے لوگ ہیں وہ پڑھیں، اس کتاب کو بھی پڑھیں، وہ ساری نشانیاں وہ سخت ذہن و فہیم اور دل کا ساری اس میں پائیں گے۔ تو میرا کام بھی وہ باتیں اپنا دعویٰ رکھ دینا، اس کے ثبوت کا طیب رکھ دینا لوگوں کے آگے، یہ میری ذمہ داری ہے، وہ کر رہا ہوں میں۔ باقی میں بھی مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ ہی بیروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہوں، اور نہ ہی میں گمراہوں کو، اندھوں کو ہدایت کی طرف لا سکتا ہوں، جیسے کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے الفاظ پڑھے مرزا غلام صاحب کے، اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ ایسی ذہنی تطہیر کی قادیانی لوگوں کی مرزا بشیر الدین محمود اس کے جانشینوں نے نظام کے ساتھ قابو کر کے تنظیمیں بنا کر اور پھر ان کے اپنے اپنے سلیبس بنا دیے، اور خلیفہ خدا بناتا ہے، خلافت کی برکات، سب جھوٹے قید کو، خلافت تو ہے ہی نہیں۔ ایسا لوگوں کو گمراہ کیا نسل در نسل آج تک کہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جیسے اللہ نے اس پیشگوئی میں فرمایا ہوا ہے تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں۔ میں قادیانی لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا تم قبروں میں نہیں دبے پڑے ہوئے؟ کیا تمہارے اندر کوئی شعور، تمہارے اندر کوئی سوچ سمجھ کی صلاحیت چھوڑی ہے ان لوگوں نے؟ بالکل مردے بنا دیا ہے تمہیں۔ یہ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا ظلم مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر۔ تو بہرحال ظلم ہو چکا ہے، اور وہی باتیں جو پیشگوئی میں اللہ نے چلہ ہوشیارپور میں جو نازل کی تھی مرزا غلام صاحب پر، اللہ کو تو علم تھا کہ اس میرے بندے کے بعد اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے اور کیا حالت ہونی ہے ان لوگوں کی، وہی وہ پیشگوئی میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ذکی غلام، ایک نشان رحمت کا بھی وعدہ ہے، اور اس کی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ عاجز ہے جس کو اللہ نے اس پیشگوئی کا، نشان رحمت کی پیشگوئی یا ذکی غلام مسیح الزمان کی پیشگوئی کا مصداق بنایا، اور پھر اس کا قطعی ثبوت دیا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اور میں دعوت عام دیتا ہوں قادیانی علماء کو، قادیانی عام ارباب و اختیار کو، قادیانی احمدی جو شعور تھوڑا سا رکھتے ہیں، پہلے تو مار دیے گئے ہیں، ذہنی طور پر یہ مفلوج کر دیے گئے ہیں، جو تھوڑا سا رکھتے ہیں سمن، فہم رکھتے ہیں، سوچ بھی رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے
کہ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں اس عاجز کے دعوے کو پرکھیں اور یہ ثبوت دیکھیں. تو اس کے بعد بھی ہدایت میرے پاس نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ سورۃ نمل کی میں نے آیات پڑھی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو ہرگز مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ ہی پیروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ دکھاتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. آج تمہارا یہی حال ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اور یقیناً تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا. میں کہاں تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں، میرے پاس ہدایت نہیں. میرے پاس تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے مجھے بخشی ہے، ابھی کھول کھول کر بتا دے، ان لوگوں کو بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے. باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ چاہے گا تو تمہیں دے دے گا، لیکن ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی حالت پہلے بدلو، اپنے آپ کو بدلو. اللہ تعالیٰ کسی قوم پر، وہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل پانے کے لیے بھی، ہدایت پانے کے لیے بھی پہلے انسانوں کو خود بدلنا پڑتا ہے. جب ان کے اندر ہدایت پانے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو اللہ ان کو پھر ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کو ہدایت ضرور دے دیا کرتا ہے. تو بہرحال میں چاہتا تھا کہ تمہیں کھول کھول کے بتاؤں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. تم کوشش بھی کرو، تمہارا حق ہے. اگر کوئی دعوے دار تمہارے پاس ہے، تمہارے سامنے موجود ہے تمہاری جماعت میں، تمہارا حق ہے کہ تنقیدی نظر سے بے شک اس کے دعوے کو دیکھو، وہ اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کا کیا ثبوت پیش کرتا ہے اپنے دعوے کا. تمہارا تو اتنا تو حق ہے. اگر وہ صادق ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس صادق کی قبولیت سے محروم نہ رہیں، کیونکہ اسی میں آپ کی اس دنیا میں اور آخرت میں فلاح ہوگی. اور اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، جیسا کہ قادیانی جماعت کے لوگوں نے، قادیانی نام نہاد خلیفوں اور انہیں ارباب و اختیار یا جعلی قسم کے لوگ ہیں، جھوٹے عقائد گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اگر آپ نے ان کی طرف ان کی دامن ہی نہیں چھوڑنا تو پھر اللہ آپ پر رحم کرے. میں تو صرف آپ کے لیے دعا ہی پھر کروں گا. آخر پہ سامعین کرام میں ایک حوالہ پڑھ کر اس کے بعد میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. یہ حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک اقتباس ہے. میں چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، اور یہ سچی باتیں ہیں جو مرزا غلام صاحب نے فرمائی ہیں. یہ جو حوالہ ہے حضور صاحب کی ایک کتاب ہے نور الحق روحانی خزائن، جلد 8 صفحہ 79. یہ اصل میں عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا ترجمہ جو کتاب میں کیا گیا ہے حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے یا جماعت احمدیہ کے علماء نے کیا ہوا ہے، وہ بہرحال وہی میں ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا. آپ بھی چیک کر لیں وہاں سے. حضور صاحب فرماتے ہیں اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے. دیکھیں نا، یہی باتیں ہیں کہ مرزا اعظم کی اس پیشگوئی کو امام مہدی اور مسیح صاحب نے مریم دونوں پیشگوئیوں کو مرزا غلام صاحب کے وجود میں یہ ٹھوکا ہے. انہوں نے قادیانی نام نہاد خلیفے اور نام نہاد مولوی بنے پھرتے ہیں، ربی ہیں، یعنی قادیانی جماعت کے مربی ہیں، اصل ہیں ربی. 2000 سال پہلے جو یہودیوں کے ربی تھے وہی ہیں. دونوں پیشگوئیوں کو مرزا صاحب پر ٹھوکے ہوئے انہوں نے. میں بہت کھول کھول کے بتا چکا ہوں. علاوہ اس کی وہ نشان رحمت جو ہے ذکی غلام ہے، وہ تو مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہی نہیں ہے. وہ بیٹا صاحب دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں، جماعت ان کو مسلم موت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. سب جھوٹ ہے. تو یہ سب باتیں دیکھیں نا، مرزا غلام صاحب کے الفاظ یہ ثابت ہوتے ہیں. اور مرزا صاحب فرماتے ہیں اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جائے. تو یہ سارا کام ایسا کر دیا کہ اس پیشگوئی تو کام ہی ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کو تو فارغ کر دیا اس سے. یہ پیشگوئی مطلب کہ بشیر الدین محمود مسلم ہوتے جب کہ وہ جھوٹے دعوے کر کے اپنی شہر رقم کٹواتی ہیں اس نے اجے بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی بھی یہ سب جھوٹ دجل ہمارا ساتھ ہو گیا. اور آسم کی جو پیشگوئی امام مہدی اور مسیح صاحب نے مریم کو مرزا صاحب نام پر ٹھوکتے پھر رہے ہیں تاکہ مسیح صاحب نے مریم کو بات ہی ختم ہو جائے. لیکن یہی باتیں مرزا صاحب فرما رہے ہیں. اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے. آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں پس ظالم اس کو کہیں گے
جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے بے، کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کر دے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں، بس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ مرزا غلام صاحب کی اس تحریک کی روح سے یہ قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفے، یہ ربی جو ہیں نام نہاد مولوی، یہ سارے دجال اور ظالم ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی کام کیے ہیں جو مرزا صاحب علیہ السلام نے یہاں پر فرمائے ہوئے ہیں۔ اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جاوے، راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے۔ تو یہی کام تو انہوں نے کیا ہے، جھوٹے قبضے کیے جماعت پر، مرزا صاحب وسلم کے معنوں پر ایک نظام شیطانی بنایا اور اس میں تنظیمیں بنا کر پھنسا لیا۔ پھر آج تک لوگ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی بچہ یا تو لڑکی ہوتا ہے یا لڑکا ہوتا ہے، پھر وہ خادم بنتا ہے، پھر یا لجنہ بنتی ہے، پھر وہ انصار، یعنی ایسا مطلب نسل در نسل ایسا چکر سے پایا ہے لوگوں کو وہ بیچارے پیدا ہوتی ہیں اس جماعت میں، بچہ وہ ایسے قابو میں کیا جاتا ہے، اس کی ایسی برین واشنگ کی جاتی ہے، اجلاس پر اجلاس اور اجتماع پر اجتماع اور چندے پر چندہ، یعنی اتفاق الاحمدیہ کا الگ چندہ، ناصرۃ الاحمدیہ کا الگ چندہ، لجنہ کا الگ چندہ، اتفاق کا الگ چندہ اور خدام کا الگ چندہ، انصار کا الگ چندہ، پھر ایک عمومی جماعت کا چندہ، اور پھر جلسوں کے چندے، پھر اجتماعوں کے چندے، یعنی کہ لوگ جائیں کہاں بیچارے، ایسا نچوڑا ان کو، ایسا وہ ہر بندہ خالی ہو کے پھر رہے کہ تو ہویا کی سارا مذہب دے نام تے اسی مرزا غلام صاحب سارے باوی جان نے منیا سی، یار اس واسطے منیا سی بھی سارے اس طرح یہ مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد اٹھ کے کرے۔ بہرحال میں اپنے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن ہیں، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اپنے دعوے کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں کہ نہ صرف خاکسار کے یہ دعویٰ ہے غلام مسیح الزماں، یعنی اسی معود نشان رحمت، اسی معود ذکی غلام مسیح الزماں کا میں دعویٰ رکھتا ہوں۔ مجھے اللہ نے بتایا کہ اے عبدالغفار میں نے تجھے بنایا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ میں نے یہ خالی باتیں ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس۔ کوئی بھی قادیانی، لاہوری احمدی یا کوئی بھی احمدی یا کوئی بھی مسلمان اگر میرے دعوے پر کوئی اعتراض کرنا چاہے یا کوئی بحث کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں، صادق ہوں، میں سچا ہوں، اور مسلمانوں کو بھی کہوں گا کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم آسمان پر کوئی نہیں گیا، میں نے شروع میں بتا دیا ہے۔ ایسی باتیں قرآن کریم میں آ گئیں اور آسم نے نزول کا لفظ استعمال فرمایا جس کی وجہ سے تم نے عیسیٰ ابن مریم کا آسمان پر زندہ بجسم انصری اپنے پاس ہی کر کے اٹھا لیا، اس کی امید کر رہے ہیں، یعنی جو انسان آسمان پر گیا ہی نہیں، یہ اللہ کے قانون کے خلاف باتیں ہیں، سنت کے خلاف باتیں ہیں، تم اس کو آسمان پر چڑھا کے اس کی آنے کے انتظار کر رہے ہو۔ پڑھے لکھے لوگ ہو تم، امت مسلمہ میں شوق سے ناخن لو، اگر کسی نے کو تمہیں نہیں بتایا تو پھر ویسے ہی اگر تم چلے آ رہے تو یہ الگ بات ہے، جبکہ ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب نے تو کھول کے بتا دیا بھی قرآن کریم کلو نفس ذائقۃ الموت کہتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس زمین پر کوئی بندہ پیدا ہو اور زندہ بجسم انصری آسمان پر چلا جائے۔ اللہ اس کو عقل کے خلاف بات ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف باتیں ہیں، اس لیے تم چھوڑو ان باتوں کو، فضول باتیں ہیں، جھوٹے عقائد گھڑے ہوئے ہیں، حیات مسیح انہوں نے آسمان پر گیا، انہیں آنا نہیں، آنے والا امتی فرد ہے جس نے امت محمدیہ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خوب اس کے حالات و واقعات کے مطابق مشابہت اختیار کرتے ہوئے آنا تھا۔ جیسے موسوی مریم کو ذکی غلام کی بشارت ملی، ایسے ہی امت محمدیہ میں لازمی تھا کہ کسی مومن کو اللہ مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشتا۔ پہلے مرزا صاحب السلام غلام نے ان کو بخشا، پھر ان کی دعائیں سنی اور پھر ان کو پھر رحمت کا نشان ذکی غلام کی بشارت دی، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جیسا کہ ایک الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بسد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ ایک مرد خدا کی درگاہ سے
بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ جری اللہ صاحب، یہ عیسیٰ خود مرزا غلام صاحب یہ نہیں تھے، یہ ان کا ذکی غلام ہے، روحانی فرزند ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور مسلمانوں کو سمجھ لگ جائے اور اس جھوٹے عقائد سے وہ باہر آ جائیں اور حقیقت جو ہے، حقیقت حقہ جو ہے اس کو قبول کر لیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پیش گوئی ہے اس حوالے سے، یہ جو پیش گوئی ہے دین اسلام کی فتح اور غلبہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور میں آخر پہ یہ وہ الفاظ مرزا غلام صاحب کے پڑھ کے میں اس کو ختم کرتا ہوں اپنے خطبے کو۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ صف آیت نمبر 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کو وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب مرزا غلام صاحب نے براہین احمدیہ لکھی تھی، یعنی 1882 83 84 کی باتیں ہیں، لیکن بعد میں پھر خود اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بتایا کہ تو بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جیسے تمام نبیوں کے ذیل ہونے کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، تو اس کے بھی وہ ذیل تھے۔ لیکن بہرحال پھر وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھنا شروع کر دیا کہ وہ آنسم کی جو پیش ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ اجتہادی باتیں مرزا غلام صاحب سے ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں، جس کی فائدہ قادیانی جو نام نہاد خلیفے یا نام نہاد مولوی اسے اٹھاتے پھر رہے ہیں اور مرزا غلام صاحب پر اس پیشگوئی کو ٹھوکتے پھر رہے ہیں، جبکہ نہیں، وہ تو امام مہدی علیہ السلام تھے، تمام نبیوں کا ذیل تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امت محمدیہ میں آنے والا وجود مسیح عیسیٰ ابن مریم یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح و غلبہ کا موجب بنے گا، اور محمدی عربی سرسم کا مقام و مرتبہ دنیا پر بلند ہوگا۔ تو انہی الفاظ پر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔